جیسے ہی رکشہ ہاسپٹل کے دروازے پر رکا، وہ جلدی سے نیچے اتری اور ہاتھ بڑھاتے ہوئے گلالئی کو بھی نیچے اتار لیا۔ اپنے ارد گرد سیاہ شال لپیٹ کر اس نے چہرہ بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ بڑی بڑی سبز آنکھوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ خوفزدہ نظروں سے اس نے مینا کی جانب دیکھا اور مینا کی نظروں میں تسلی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر بیت گئی، وہ دونوں اسپتال کی راہداری میں انتظار کرتی رہیں۔ گلالئی کی تو مٹھیوں سے ہی پسینہ بہنے لگا تھا۔ کہاں آج تک وہ بغیر اجازت کے گھر سے باہر نہیں آئی، اور آج کالج جانے کی بجائے مینا کی دوستی نبھانے کے لیے ہاسپٹل تک آ چکے تھے۔ اور کتنی دیر ہے، جا کر پتہ کرو۔ کاؤنٹر سے اپنا نقاب مزید کھینچتے ہوئے اس نے تیسری بار مینا کو کہا تھا، جس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس کے نام کی گونج راہداری میں پھیلی اور وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ گلالئی بھی ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ آگے پیچھے دونوں ہی ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئیں، جہاں ایک مدبر سی لیڈی ڈاکٹر پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کی منتظر تھی۔ سلام کرتے ہی وہ دونوں ہی چیئرز پر بیٹھ گئیں۔ دونوں ہی کالج کے یونیفارم میں تھیں۔ ڈاکٹر عجیب حیرانگی سے ان کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ جب مینا نے تذبذب کا شکار ہوتے ہوئے بات کا آغاز کیا اور وہ چپ چاپ مینا کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ آئیے، میں آپ کا الٹرا ساؤنڈ کر لیتی ہوں۔ کچھ حیرانگی کے بعد ڈاکٹر نے اپنے تاثرات پر قابو پا لیا تھا۔ آئے روز ایسے مریضوں سے نمٹنا ان کا پیشہ تھا، اسی لیے یہ ان کے لیے زیادہ حیرانگی کی بات نہیں تھی، جبکہ ہر گزرتا ہوا لمحہ گلالئی کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا۔ اس کا دل اس قدر شوق سے دھڑک رہا تھا کہ اندر کی بےتابی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہاں سے بھاگ جائے، جلدی سے باہر نکل جائے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے گھر کا کوئی بھی فرد اسے یہاں پر دیکھے اور بات اتنی آگے بڑھ جائے کہ اسے بعد میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ کچھ دیر تک ڈاکٹر جائزہ لیتی رہی۔ ان کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں اور پھر انہوں نے پلٹتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں کی جانب دیکھا۔ مینا بھی اپنے پیٹ کو ٹشو سے صاف کرتے ہوئے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی اور اس کپکپاہٹ کا اندازہ گلالئی کو بھی ہو رہا تھا۔ آپ ماں بننے والی ہیں، چند ہفتوں کا حمل ہے۔ ہو سکتا تھا ڈاکٹر صاحبہ کے لیے یہ بہت معمولی سی بات ہو جسے انہوں نے دہرا دیا، لیکن سامنے بیٹھی ہوئی دونوں لڑکیوں پر جیسے کوئی بم گرا تھا۔ گلالئی نے فوراً اپنا نازک و سفید ہاتھ اپنے لبوں پر جما لیا۔ نقاب گر کر گردن تک آ گیا۔ استغفر اللہ، اس نے زیر دہراتے ہوئے مینا کو دیکھا، جو خود بھی پھٹی پھٹی نظروں سے ڈاکٹر صاحبہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا حالات اتنی سنگینی پر اتر آئیں گے، حالانکہ وہ تو معمولی پیٹ درد کا بہانہ کرتے ہوئے گلالئی کو ساتھ لے کر آئی تھی، لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، گلالئی فوراً ہی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اب اور یہاں نہیں رکوں گی، چلو واپس چلتے ہیں۔ مینا نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بڑی ملتجی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ گلالئی کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگیں۔ وہ بچپن سے ہی ایسی تھی۔ پٹھان فیملی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے سخت اصول و قواعد نے اسے بزدل بنا دیا تھا۔ اپنی فیملی کی روایات توڑنا اس کے بس میں نہیں تھا، اور بابا کے غصے سے وہ پہلے ہی واقف تھی۔ اس کا کوئی حل؟ مینا نے روتے ڈاکٹر سے التجا کی تھی۔ مجھے کوئی بھی دوا دے دیں، مجھے سے چھٹکارا مل جائے۔ بیچارگی اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ دیکھیں، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، یہ ہمارے لیے بہت بدنامی کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کچھ میڈیسن لینا چاہیں تو میں ریکمینڈ کر دوں گی، ورنہ اب آپ جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نے چشمہ آنکھوں پر چڑھا کر خود کو مصروف کر لیا، جس کا مطلب صاف تھا کہ اب مزید وہ کوئی بات نہیں کریں گی، اور گلالئی تو وہاں سے یوں بھاگی جیسے پیچھے پلٹ کر دیکھیں گی تو پتھر ہو جائے گی۔ مینا بھی اس کی پیچھے پیچھے تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ ہاسپٹل سے باہر آتے ہی وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ مینا کے رونے میں اضافہ ہو چکا تھا۔ گلالئی نے اس کے بازو کو پکڑتے ہوئے ہی جھنجھوڑ دیا۔ اب تمہارے رونے کا کیا فائدہ؟ یہ سب کچھ تم کر سکتی ہو، میں تو یقین بھی نہیں کر سکتی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے گلالئی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ خدا کے لیے میری مدد کرو گلالئی، میرے گھر والے مجھے مار دیں گے۔ اور 20 سالہ گلالئی خود اس بات سے خوف زدہ تھی۔ مینا کی مدد کرنا تو بہت دور کی بات تھی، وہ بھلا کیسے اس کی مدد کر سکتی تھی جو اس معاملے کے متعلق بالکل ہی نہیں جانتی تھی۔ ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کوئی بھی طریقہ آزما لیں گے، لیکن مجھے اس بچے سے چھٹکارا چاہیے۔ میں یہ گناہ اپنے سر نہیں پال سکتی۔ اگر میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وہ بس روتے ہوئے کہتی چلی گئی، اور گلالئی اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ ایک خوف نے اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کر لیا تھا۔
اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھال کر اس روز تو وہ گھر چلی گئی۔ مینا کا ساتھ وہ اس طرح نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اگر ساتھ نہ بھی دیتی تو اتنی بڑی بات کو کسی اور کے سامنے نہیں دہرا سکتی تھی۔ جب وہ کالج سے واپس آئی تو ذہنی تناؤ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ آتے ہی شدید بخار کی لپیٹ میں آ کر وہ سیدھا کمرے میں چلی گئی۔ خود کو لحاف میں چھپا لیا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سب کچھ مینا کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہوا ہو۔ یہ سب کیسے ہوا ہے؟ مینا کس کے ساتھ منسلک تھی؟ اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ مینا بہت اچھی لڑکی تھی، بہت باکردار اور شفاف لڑکی، لیکن پچھلے چند ہفتوں سے اسے لگ رہا تھا جیسے کہ اس کی زندگی میں کسی نے شمولیت کر لی ہے۔ اس کا ہر وقت کھوئے کھوئے رہنا، بات پہ مسکرا دینا اور پھر کالج آتے آتے ہی غائب ہو جانا۔ دوپہر کا کھانا بھی اس نے نہیں کھایا تھا۔ شام رخسار بیگم نے اس کے کمرے میں جھانکا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے آگے بڑھتی ہوئی ان کی آغوش میں اپنا سر رکھ دیا۔ وہ اس کے نرم بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ تم جانتی ہو تمہارے بابا بہت غصے میں تم سے ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس نے فوراً اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ سرخ آنکھوں سے وہ ماں کو دیکھتی رہ گئی جنہوں نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ تمہارے کالج سے کمپلین آئی ہے اور وہ دھک سے رہ گئی۔ خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے اس نے تھوک نگلا۔ پورا وجود ہی کانپ اٹھا۔ تم پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہی۔ کالج کے پروفیسر تمہارے بابا کے اچھے دوست ہیں اور انہوں نے ہی تمہارے بابا کو بتایا ہے کہ پڑھائی میں تمہاری کنڈیشن کچھ دنوں سے کمزور ہے۔ گلالئی کسی پریشانی کا شکار ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی اور اس نے شکر کی سانس لی۔ شکر یہ تھا کہ بابا کو یہ نہیں پتا چلا کہ وہ پچھلے 2 دنوں سے کالج سے ہی غائب ہے۔ یہ مینا اسے کسی روز مروا کر چھوڑے گی۔ دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا اب وہ مینا سے بات بھی نہیں کرے گی۔ اس کی زندگی، اس کی مرضی، وہ چاہے جس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دے، لیکن اس ساری صورتحال میں وہ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ ڈنر کے فوراً بعد ہی بابا نے اسے اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ گلابی رنگ کا دوپٹہ اپنے سر پر سجائے وہ گلابی چہرے کے ساتھ ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی، جو بڑی نرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کوئی پریشانی ہے؟ جو بھی تھا، گلالئی ان کی پسندیدہ اولاد تھی۔ بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے اسے وہ مقام حاصل تھا جو کسی اور کو حاصل نہیں تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں بابا۔ ملائم سے لبوں سے ملائم سی آواز نکلی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نوریز سے کہہ دیتا ہوں، وہ ہر شام آ کر تمہیں پڑھا دیا کرے گا۔ اب اچھا نہیں لگے گا کہ کوئی باہر سے تمہیں پڑھانے کے لیے آئے اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ نوریز کے نام نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا دیا۔ سرخ چہرہ مزید سرخ ہوتے ہوئے جھک گیا اور نچلے لب کو دانتوں میں دبا کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس سے زیادہ اس میں جرأت ہی نہیں تھی۔ نوریز کے نام پر دھڑکنوں کا مچل جانا تو بنتا تھا کیونکہ وہ بچپن سے ہی نوریز خان سے مسحوب تھی۔ ایک وہی شخص تو تھا جس کے بے حد قریب تھا، جو اس پر حق رکھتا تھا، جس کی منقوہ تھی وہ، جس کے روب و دبدبے سے ہی سارا علاقہ گھبرا جاتا، لیکن اس کے سامنے وہ اپنے دل کی بات کہنے سے نہیں جھجکتی تھی۔ مہینے میں 1-2 بار نوریز خان ان سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ پٹھان فیملی میں اس بات پر شدید پابندی لگا دی جاتی ہے کہ رخصتی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے ملاقات نہ کریں، لیکن وہ نوریز خان ہی کیا جو کسی بھی پابندی کو تسلیم کرے۔ یہ ساری پابندیاں اس کی اپنی لگائی ہوئی ہوتی ہیں جنہیں وہ تسلیم کر لیتا ہے۔ کبھی اس کے کالج کے سامنے آ جانا، پل 2 پل کے لیے اسے دیکھ لینا، آنکھوں کو ٹھنڈا کر لینا، لیکن پھر بھی وہ آج تک یہ اظہار نہیں کر پایا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس کے لیے پسندیدگی کا مقام رکھتی ہے۔ شاید یہ بات اس کی مردانگی کے خلاف تھی کہ وہ محبت میں کسی عورت کے سامنے جھک جائے، لیکن جو بھی تھا، گلالئی کی آنکھوں کو وہ حسین مرد بڑا بھاتا تھا جو علاقے کی ہر لڑکی کا خواب تھا۔ بابا نے نوریز سے کیا بات کی؟ ان کے درمیان کیا فیصلہ ہوا؟ اس بات سے تو وہ واقف نہیں تھی، لیکن دوسرے ہی دن شام کے وقت وہ اپنی بڑی سی گاڑی میں اسے پڑھانے آ گیا۔ لاکھ مصروفیت، لیکن گلالئی سے زیادہ مصروفیت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ چاہے گھنٹے بھر کے لیے ہی ٹائم نکالنا ہو، لیکن گلالئی کے لیے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ نہ ہی مردان خانہ اور نہ ہی زنان خانہ، ان دونوں کو پڑھائی کے لیے ایک علیحدہ کمرہ منتخب کیا گیا جس کے دروازے کھلے رہتے، رخسان بیگم کا آنا جانا لگا رہتا اور وہیں بیٹھ کر وہ نوریز سے پڑھائی میں مدد لے سکتی۔ اپنی کتابیں اٹھائی، وہ دروازے تک آئی۔ دہلیز میں کھڑے ہو کر اس نے صوفے پر براجمان اس شاندار سے مرد کو دیکھا تھا جو کندھوں پر بے نیازی سے شال رکھے اپنی گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے
ہاتھ کی مٹھی بنا کر تھوڑی کے نیچے رکھے اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آج پورے 1 مہینے کے بعد وہ اس کے سامنے تھا۔ گل علی نے ناراض نظروں کو جھکا دیا۔ چاہے اسے 1 ماہ بعد ہی دیکھا تھا، لیکن ناراضگی فوراً کود کر آنکھوں میں آ پڑی۔ السلام علیکم۔ آہستگی سے سلام کرتے ہوئے کتابوں کو میز پر جما کے وہ سامنے بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام۔ گل، کیسی ہو؟ وہ ہمیشہ اسے گل کہہ کر مخاطب کرتا۔ اس کے دل آویز لہجے کا اثر تھا کہ جیسے کمرے کی ہر چیز نے پلٹ کر اس کے حسین چہرے کو دیکھا۔ حسین نظروں کے انتخاب بھی حسین ہوتے ہیں۔ گہرے مہرون کلر کے لباس میں، مہرون شال میں سر پر جمائے وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ نوریز خان کی آنکھوں میں سکون اترتا چلا گیا۔ ہم کو بس تھوڑا سا مسئلہ ہے، وہ حل کر دے، باقی ہم خود سمجھ لیں گے۔ کتاب کو ہاتھوں میں اٹھا کر وہ پینسل سے نشان لگاتی چلی گئی اور نوریز نے اس کے ملائم ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ جمایا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ پورا 1 مہینہ ہو گیا نوریز خان۔ 1 مہینے میں حال کتنی بار بگڑتا سنبھلتا ہے۔ آپ کیا جانے کس روز کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ چاہو تو پرپل کی خبر دے دو۔ نوریز خان تمہارے سامنے ہے گل۔ خمار آلود نظروں سے وہ گل علی کو دیکھتا چلا گیا اور گل علی نے چون کر سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج کیا تھا جو اتنے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بات کر رہا تھا؟ کچھ تھا کہ نوریز خان کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی اور اس نے فوراً ہی اپنی نظروں کے ارتکاز کو بدل لیا کہ وہ اس کی آنکھوں سے چھلکتی ہوئی کسی تحریر کو نہ پڑھ لے۔ آپ ٹھیک ہے نوریز خان؟ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی اور نوریز خان کی آنکھیں سرخ ہوتی چلی گئیں۔ کتاب کو اٹھا کر اس پر جھک کر اسے سمجھانے لگا تھا اور وہ سمجھتی چلی گئی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شال کو ایک بار پھر سلجھا کر کندھے پر رکھا تھا۔ رخسار بیگم کی لائی ہوئی چائے ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے وہ مشکل سے ایک گھونٹ اپنے حلق سے اتارا ہوگا۔ دروازے سے جب تک وہ باہر نہیں گیا وہ اس کی پشت کو دیکھتی رہی اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی بچی ہوئی چائے اٹھا کر لبوں سے لگا لی تھی۔ ٹھنڈی چائے اس کے حلق سے اترتی ہوئی اس کی رگوں میں سکون بھرتی چلی گئی۔ اس کی محبت نوریز خان کے لیے ایسی ہی تھی، خاموش، سرایت کٹ جانے والی۔ 1000 لوگوں کی بھیڑ میں اگر اسے کسی ایک شخص کا انتخاب کرنا پڑتا تو وہ چپ چاپ نوریز خان کا ہاتھ تھام لیتی۔ بلا شبہ اعتماد محبت سے بڑی چیز تھی۔ دوسری جانب اگلے 2-3 دنوں تک مینا کالے سے غائب ہو گئی۔ وہ تو اس لیے پریشان تھی کہ آخر وہ گئی کہاں ہے۔ ہر وقت اس کی سوچ اس کے ذہن پر مسلط رہتی۔ نوریز خان شام ان کے گھر آنے لگا، صرف 1-2 ہفتے کے لیے۔ بابا نے کہا تھا 1-2 ہفتوں کے بعد وہ خود سے اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاتی۔ اس روز وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی تھی جب نوریز نے جھکتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کچھ پریشان کر رہے گل علی؟ وہ گلاب کی طرح کھلے ہوئے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ اس نے لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے دبایا اور وہ گڑھے نوریز خان کا دل دھڑکا گیا۔ اس کے دل نے تمنا کی تھی وہ ہاتھ کی انگلی سے انہیں چھو لے۔ ہم کو پریشانی ہے نوریز خان۔ اپنی سرخ انگلیوں کو چرخاتے ہوئے اس نے دراز پلکیں اٹھا کر نوریز خان کو دیکھا تھا۔ نوریز خان کی جان قربان، ہمارے جیتے جی پریشانی گل کے چہرے پر اچھی نہیں لگ رہی۔ ہر بات میں فلرٹ کرتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو مزید گلابی کر دیتا۔ آپ ایسا کریں گے تو ہم اپنے کمرے میں چلے جائیں گے نوریز خان، اور اس نے ہنستے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ہم کو بتاؤ کیا پریشانی گھیرے ہوئے ہے گل؟ وہ اس بار سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا اور گل علی نہ جانے کتنی دیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ شاید پریشانی کا شکار تھی کہ اسے نوریز خان کے سامنے اس بات کا ذکر کرنا چاہیے یا نہیں، اور بالآخر بھری بھری نظروں کو جھکا کر اس نے اپنے دل کی بات پوچھ لی۔ کیا پریگننٹ ہونے کے لیے شادی کرنا ضروری ہے؟ اس کا سوال ایسا تھا کہ نوریز خان چونک گیا۔ وہ جو شرم و حیا میں کی وجہ سے اس کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کرتی تھی، اتنی بڑی بات کہہ رہی تھی۔ آج سے پہلے گھر کی کسی لڑکی نے شاید ہمت نہیں کی ہوگی کسی کے سامنے ایسے الفاظ دہرانے کی۔ اس کے چہرے کی رنگت پل بھر میں بدل گئی۔ کیسی بات کر دی تم نے؟ کس نے کہا یہ سب؟ وہ جانتی ہوئی اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کسی نے نہیں نوریز خان۔ نوریز خان کے بدلتے ہوئے لہجے کی وجہ سے وہ مزید گھبرا گئی، لیکن اب بات نوریز خان کو تجسس میں ڈال چکی تھی۔ تھوڑی سی اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے اوپر اٹھا کر اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ نوریز خان کی آنکھوں کا رنگ بدلا ہوا تھا، اس کے اندر عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی، جبکہ اس چیز کو اس کا غصہ تصور کر رہی تھی۔ ہم کو معاف کرو، ہم نے بس یوں ہی کہہ دیا۔
نوریز خان فوراً وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور نوریز نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بیٹھو، ہمیں بتاؤ گلالئی بات کیا ہے؟ اس کا سوالیہ نظریں بہت گہری تھیں، اتنی گہری کہ گلالئی کے ہاتھ باقاعدہ کانپنے لگے۔ وہ شدید شرمندہ تھی اور ساتھ ہی ساتھ خوف اس قدر زیادہ تھا کہ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ہماری دوست ہے مینا، اور اسے لگا تھا۔ نوریز خان کے چہرے کی رنگت پل بھر میں بدل گئی۔ مینا پریگننٹ ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، وہ شادی سے پہلے ماں بن گئی ہے، اب وہ پریشان ہے، کالج آنا بھی بند کر دیا، اسی لیے پوچھ رہی تھی آپ سے۔ نوریز خان کے چہرے کی رنگت بے تحاشا سرخ ہو گئی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا، ہاتھوں کو پشت پر باندھے وہ بس سرخ نظروں کو گلالئی کے چہرے پر جمائے کھڑا تھا، جیسے اسے نگلنے کے لیے بےتاب ہو، اور اپنے لبوں کو کچلتے ہوئے بس ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے نوریز خان کے سامنے اس بات کا ذکر کرنا چاہیے تھا یا نہیں، لیکن وہ اتنی بری طرح پھنس چکی تھی کہ اگر ذکر نہ کرتی تو نہ جانے نوریز خان اس کے بارے میں کیا کیا اندازے لگا لیتا۔ کیا وہ تمہاری اچھی دوست ہے؟ تم کب سے جانتی ہو اسے؟ اس کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی تھی۔ گلالئی فوراً کھڑی ہو گئی۔ 2 سالوں سے جانتی ہوں، لیکن آپ اس کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے، ہماری قسم۔ اس نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے نوریز خان کو دیکھا تھا، جس کے جبڑے سختی سے بھینچے ہوئے تھے، ہاتھ پشت پر باندھے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا، اور پھر اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے وہ پلٹا اور پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے حلق میں اٹکی ہوئی سانس برآمد ہوئی۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، اسے لگا کہ نوریز خان کل جب آئے گا تو وہ اسے مزید سمجھائے گی کہ وہ کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کرے۔ اسے سمجھائے گی کہ مینا اس کی دوست ہے، لیکن اس بات کے بعد وہ خود مینا سے دوری اختیار کر لے گی۔ بلا شبہ مینا اچھی لڑکی ہے، غلطیاں ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ پھر بھی دوستی نہیں رکھے گی جو نوریز خان کو پسند نہ ہو۔ وہ نوریز خان کی منقوہ ہے، اس سے محبت کرتی ہے، اور محبت کا اظہار ایسے پہلے محبت میں اعتماد سے زیادہ درجہ رکھتا ہے، لیکن یہ اس کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ اگلے دن ہی گھر میں عجیب سا ہنگامہ تھا۔ نوریز خان کے والدین ان کے گھر موجود تھے۔ گھر میں پریشانی کی لہر دوڑی ہوئی تھی، اور اس کے بابا بس یہی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اتنا جلدی ابھی کچھ نہیں سوچا، اس بات کے لیے 2-3 سال انتظار کرنا پڑے گا، لیکن وہ اپنی ضد پر اٹکے ہوئے تھے۔ شام ہی اسے اپنی ماں سے معلوم ہوا کہ نوریز خان فوراً رخصتی چاہتا ہے۔ وہ حیران کھڑی تھی۔ رخصتی چاہتا ہے؟ لیکن کیوں امو جان؟ وہ آگے بڑھتی ان کے قریب بیٹھ گئی تھی، اور رخسار بیگم حیرانگی سے اس کا نازک چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ میں نہیں جانتی، بس یہ نوریز خان کا فیصلہ ہے، وہ علاقے کا سربراہ ہے، تمہارے تایا حاکم خان کے بعد سربراہی اس کے ہاتھ میں ہے، جو فیصلہ نوریز خان کرے گا وہی فیصلہ تسلیم کیا جائے گا، لیکن پھر بھی تمہارے بابا ضد پر اٹکے ہیں۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے پڑھنے کا کس قدر شوق تھا، کچھ بننا چاہتی تھی، ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، اور نوریز خان وہ اتنی جلد بازی پر کیوں اتر آیا تھا؟ شاید اس لیے کہ اسے مینا کی طرح بلکردار سمجھ رہا تھا، یا پھر اس لیے کہ وہ اس کی وجہ سے خوف کا شکار ہو گیا کہ وہ غلط صحبت میں پڑھ کر وہ سب نہ کر لے۔ وہ تو پہلے ہی اسے کالج بھیجنے کے خلاف تھا، اور اس نے یہ بات بتا کر گویا اپنے پیروں پر کلہاڑی مار دی۔ اس کے پاس موبائل نہیں تھا، لیکن اسے ہر حال میں نوریز سے بات کرنی تھی۔ اس شام اس نے اپنے بھائی سے موبائل لے لیا۔ ہم کو ایک دوست سے پڑھائی کے بارے میں بات کرنی ہے، اور اس کے 17 سالہ بھائی نے اپنا موبائل اس کی ہتھیلی پر جما دیا۔ صرف 2 منٹ ہے، میں دروازے کے باہر کھڑا ہوں، اور اپنی دوست سے کہنا مجھے دوبارہ کال نہ کریں۔ تم فکر نہ کرو، میں اسے سمجھاؤں گی اور اس کا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دوں گی۔ تسلی آمیز لہجے میں اس نے کہہ تو دیا تھا، اور راکم نے اس کی بات مان بھی لی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ راکم کے موبائل میں نوریز کا نمبر نہ ہو؟ اس نے ڈھونڈتے ہوئے ڈائل کر لیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد کال پک کر لی گئی۔ نوریز خان کے سلام کے جواب کے بعد اس نے فوراً کہہ دیا تھا، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ گلالئی بات کر رہی ہوں۔ اور بھلا نوریز خان اس کی آواز نہیں پہچانتا تھا؟ اسے تو ایک لمحے میں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ گلالئی ہے۔ سن رہا ہوں، اس نے مختصر بات کی۔ نوریز خان، کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ تایا اور تائی کو آپ نے بھیجا رخصتی کے لیے، کیا آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے؟ وہ رو پڑی تھی، آنسو چھلک کر اس کے رخساروں کو بھگو کے۔ دوسری جانب خاموشی چھائی رہی۔ ہو سکتا ہے ہمیں خود پر اعتماد نہ ہو۔ گل، ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے،
ہم دونوں کے لیے بہترین حل ہے کہ تم ہماری دسترس میں آ جاؤ، اس سے پہلے کہ وقت اور حالات تمہیں ہم سے دور کر دیں۔ اس نے التجا کی تھی، لاکھ منت سماجت کی، لیکن اس مختصر وقت میں وہ کیا کہہ سکتی تھی جب راکم باہر دروازے پر کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد کال منقطع کر دی گئی۔ اس نے نمبر ڈیلیٹ کر دیا اور موبائل راکم کے حوالے کر دیا۔ تم اپنا سہیلی سے بات کرتے ہوئے رو رہی تھی؟ راکم نے اس کے سرخ آنکھوں کو دیکھا تھا۔ تم جاؤ، تم نہیں سمجھو گے لڑکیوں کی بات۔ نظریں جھکا کر وہ اپنے ناخنوں کو کریتی رہی۔ اس کے کالج جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے باپ نے کہہ دیا تھا کہ تقریباً 3 ہفتوں کے بعد اس کی رخصتی ہے، اور رخصتی کا فیصلہ چونکہ ہو چکا ہے، اسی لیے اب اس کا کالج جانا بیکار ہے۔ وہ خود بھی افسردہ تھے۔ انہوں نے گلالئی سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اس کی تعلیم مکمل کروائیں گے، لیکن آج خود ہی ہار گئے۔ اس نے ملتجی ہو کر بابا کو دیکھا تھا اور وہ اس سے زیادہ ہارے ہوئے تھے۔ ہمیں مجبور مت کرو گلالئی، نوریز خان کا فیصلہ ہم ماننے پر مجبور ہیں، اور ویسے بھی لڑکیوں کا تعلیم حاصل کرنا بیکار ہی ہے۔ رونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ نوریز خان سے ملاقات ممکن نہیں تھی اور دوبارہ وہ اس سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ رخصتی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ کالج بند کروا دیا گیا، بس کتابوں کا ڈھیر ہے اس کے ٹوٹے بکھرے خوابوں کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے ردی میں ڈال دیا گیا۔ لڑکیوں کی زندگی بھی بس عجیب ہوتی ہے، ایک قید مسلسل کی طرح، جہاں سے نکلنے کے خوابوں میں وہ وقت ضائع کر دیتی ہیں، اور جب اس قید سے نکل کر دوسری قید میں جاتی ہیں جسے وہ در حقیقت آزادی سمجھتی تھیں، تب انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بس ایک قید خانے میں آزادی کے سہانے خوابوں کے ساتھ زندگی جینے کا حق رکھتی ہیں۔ انہیں کبھی باپ کی مرضی کے مطابق چلنا پڑتا ہے، کبھی شوہر کی مرضی کے مطابق، اور کبھی معاشرے کی مرضی کے مطابق۔ مینا سے تو اسے نفرت ہو چکی تھی۔ مینا کے غلط قدم نے اس کی زندگی کو بھی بگاڑ ڈالا۔ بلا شبہ وہ اس کی بہترین دوست تھی، چاہے وہ پنجابی لڑکی تھی، لیکن پھر بھی ان دونوں کی خوب جمتی۔ ہمیشہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہیں۔ مینا کس حال میں تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، کیونکہ اس کی زندگی کچھ ایسے گرداب میں پھنس گئی جہاں اسے بس اپنی فکر کرنا تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی نوریز خان کو کس بات کی جلد بازی ہے، وہ کس بات کا بدلہ لے رہا ہے، اسے بد کردار سمجھ رہا ہے یا شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ ہر رسم کو نبھاتے ہوئے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ہر ایک کی نظر اس پر ٹک جائے۔ حسن اس پر ٹوٹ کر بکھرا تھا، سرخ و سفید رنگت، گہری بڑی بڑی سبز آنکھیں، چھوٹے چھوٹے گلابی لب جن کی دلکشی اور معصومیت دیکھنے والوں کو غائل کر دیتی۔ وہ بات کرتی تو گالوں پر پڑنے والے گہرے گڑھے مقابل کی توجہ بات سے ہٹا دیتے تھے۔ سننے والے کے لیے فیصلہ مشکل ہو جاتا کہ اس کی بات سنیں یا اسے دیکھیں، اور وہ ساری خوبصورتی صرف نوریز خان کا حق تھی، جس کے لیے ایک عرصے سے اس نے خود کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ بھاری کامدار لباس میں سر پر گھونگھٹ گر رہا ہے۔ وہ زنان خانے میں موجود تھی۔ سرخ و سفید ہاتھوں پر مہندی کے خوبصورت ڈیزائن بنے ہوئے تھے، کاجل سے لبریز آنکھیں اداس۔ رخصتی سے پہلے بابا نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، جیسے اس کے چلے جانے سے ہر چیز اداس ہو گئی۔ گاڑی میں وہ آ کر بیٹھی۔ نوریز خان اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شاید جانتا تھا کہ وہ سر جھکا کر رو رہی ہے، اس نے اپنے مضبوط ہاتھ اس کی نرم ہتھیلی میں ڈال کر انگلیوں میں پھنسا کر ہلکا سا دبایا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس کے قریب آ کر اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے اسے اپنے ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ مختلف رسومات کے بعد اسے زنان خانے سے اٹھا کر نوریز خان کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ تو مردان خانے میں یوں پھنسا تھا کہ دوبارہ اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ پائی۔ رہ رہ کر اسے اپنی کتابوں کا خیال آ رہا تھا، اپنے خوابوں کا، اور مینا کتنی ایکسائٹڈ تھی۔ وہ اس کی شادی کے لیے اسے بار بار کریتے ہوئے کہتی تھی، تم جب دلہن بنو گی تو میں اشتیاق سے سامنے بیٹھ کر دیکھتی رہوں گی، جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ نوریز خان کمرے میں داخل ہوا تو وہ بس ناراض سی نظروں کو جھکائے بیٹھی رہ گئی۔ نوریز خان کو بھی شاید اندازہ تھا، اسی لیے اس کے سامنے بیٹھ کر دیر تک اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر کیوں سرخی چھائی جا رہی تھی۔ نرمی سے اس کے ملائم ہاتھوں کا اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر وہ ان پر ماتھا ٹیک گیا۔ مجھے معاف کر دو گلالئی۔ اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا اور گلالئی حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ معافی مانگ رہا تھا، پورے علاقے کا سربراہ نوریز خان اس کے سامنے کس بات کی معافی مانگ رہا تھا؟
وہ یہ تو نہیں سمجھ پائی، لیکن تڑپتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نوریز خان؟ ہمیں گنہگار نہ کریں۔ وہ ناراضگی کا اظہار صرف اس لیے کر رہی تھی کہ نوریز خان اسے محبت سے منائے، نہ کہ اس لیے کہ وہ معافی تلافی پر اتر آئے۔ اور وہ دیر تک یوں سے دیکھتا رہا جیسے کہ کسی چیز کو کھو دیا ہو اور دور چاہتی چیز کو کسی احساس کے تحت دیکھا جائے۔ نوریز خان نے مسکراتی اس کے باتیں پر لب سجا دیے۔ اسے اس رات اس نے موبائل گفٹ کیا تھا۔ پوری حویلی میں وہ پہلی لڑکی تھی جس کے ہاتھ موبائل تھا۔ آخر وہ نوریز خان کی بیگم تھی، اتنا تو اس کا حق بنتا تھا کہ اس کی حیثیت باقیوں سے مختلف ہو۔ وہ تو چہک پڑی، مارے خوشی کے چیختے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اور نوریز نے سختی سے گھسیٹ کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ اس کی قربت پر وہ بڑی بڑی آنکھوں کو اس کے چہرے پر جمائے دیکھتی رہی۔ ایسے چیخ چیخ کے سب کو بتاؤ گی کہ نوریز خان تم پر ظلم کر رہے ہیں؟ اس کی گرم سانسیں گلالئی کے چہرے کو مزید سرخ کر رہی تھیں، اور اس کی بات کا مفہوم سمجھتے وہ سمٹ کر رہ گئی۔ ہم کو معاف کرو، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ بے حد معصومیت سے اس نے سرگوشی کی، اور وہ جو اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کر اب دور کرنے کا ارادہ نہیں رکھنا تھا، اسے اپنی اوپر گرا کے۔ لیکن ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے جس کے باعث تمہیں اپنی دسترس سے دور جانے دیں۔ اس کی سربراہی دار گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے یوں عقیدت سے چھو رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی معجزہ ہو۔ اس رات اس کے پہلو میں سمٹتے ہوئے وہ معتبر ہوتی جا رہی تھی۔ سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ نوریز خان سے دل لگائے گی، اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کا حساب مانگے گی، مجھ سے پوچھے گی آخر وہ اتنا سنگ دلی پر کیوں اتر آیا۔ لیکن نوریز خان کی محبت نے اسے وقت ہی نہیں دیا کہ وہ کچھ پوچھ پاتی۔ اس وقت بھی وہ اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی، اور وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ ہم نے بچپن سے یہی سوچا تھا، تمہیں اپنا عورت بنائیں گے، تمہاری کوکھ سے ہماری بیٹی جنم لے گی جو تمہاری طرح گلابی حسین گڑیا ہوگی۔ اور وہ شرم سے دوری ہوگی۔ نوریز خان اپنی مخروطی انگلیوں کو اس نے نوریز کی لبوں پر جمایا تھا، اور ساتھ یہ خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں کودا، بالکل اسی طرح جس طرح مینا ماں بننے والی ہے۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا تھا۔ نوریز خان، مینا بھی ماں بننے والی ہے، اس کا بچہ کہاں جائے گا؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید اپنے خدشات بیان کرتی، وہ سختی سے اٹھا اور اسے خود سے تھوڑا دور دھکیل لیا تھا۔ خبردار، تم دوبارہ اس لڑکی کا نام نہیں لوگی۔ وہ جس قدر ناراض ہو رہا تھا اس قدر ناراض ہونا بنتا نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس لڑکی سے ملو، اس کے ساتھ دوستی رکھو، اس کے قریب بھی جاؤ، یا کبھی اس کا نام بھی لو، نہ میرے سامنے نہ اکیلے میں۔ اس پر جھک کر اس کے بازوؤں کو تھامے وہ اسے بڑی شدت سے سمجھا رہا تھا، اور بکلاتے ہوئے وہ اپنا سر جلدی سے سر اس بات میں ہلانے لگے۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مینا سے اس قدر متنفر کیوں ہے۔ مینا کا نام لیتے ہی وہ پل بھر میں بدل کیوں جاتی ہیں، کیوں اس کے احساسات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی سرخ رنگت کوئی اور ہی کہانی سنا رہی ہوتی ہے۔ اسے لگا تھا شاید وہ مینا کو بد کردار سمجھتا ہے اور اسے کھونے سے ڈرتا ہے کہ کہیں مینا کے ساتھ مل کر وہ بھی کوئی ایسا عمل نہ دہرائے جس سے ان دونوں کے درمیان درار آ جائے۔ وہ اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے اٹھی۔ ٹھیک ہے، ہم اس کا نام آپ کے سامنے دوبارہ نہیں دہرائیں گے، لیکن وہ ہماری دوست ہے، ہماری بیسٹ فرینڈ۔ خوبصورت لب و لہجے میں وہ ابھی بھی اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور نوریز نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا تھا۔ تم اس سے دوبارہ نہیں ملو گی، اور یہ میرا حکم ہے، کبھی بھی نہیں۔ اسے بھول جاؤ، وہ تمہارے کبھی قریب رہی، بس میری خاطر اسے فراموش کر دو۔ اسے اپنا حکم صادر کرتے ہوئے وہ ایک نظر دیکھ کر دور چلا گیا تھا۔ شاید بالکنی میں اس نے کہہ دیا تھا اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، سونے کے لیے لیٹ جاؤ، وہ خود ہی واپس آ جائے گا، کچھ وقت خود کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ وہ کافی دیر کمرے میں بے چینی سے ٹہلتی رہی، اور پھر جھانک کر دیکھا، سگریٹ کو ہاتھ میں سے لگائے وہ اس کی جانب پشت پھیرے کھڑا تھا، نہ جانے کیوں اس قدر بےتاب۔ لیکن اس نے سوچ لیا آج کے بعد وہ مینا کا نام نوریز خان کے سامنے نہیں دہرائے گی۔ اگلے چند دن بہت سکون سے گزرے۔ اس کی ساس اماں نے زنان خانے کی کئی ذمہ داریوں کو اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ یہ تو حویلی کا قانون تھا، ہر ایک نے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوتی، اور وہ ذمہ داریوں سے گھبراتی نہیں تھی۔ امو جان کے ساتھ بھی کام کرتے ہوئے وہ ہاتھ بٹاتی تھی۔ یہاں بھی نوریز کے گھر سارے اکٹھے رہتے تھے، اسی لیے ساری لڑکیاں مل بانٹ کر کام کرتی تھیں۔ مردان خانے میں جانے پر پابندی تھی،
کالج جانا تو ختم ہو گیا تھا، لیکن نوریس نے اتنی اجازت دی تھی کہ وہ پرائیویٹ طور پر اپنی تعلیم جاری رکھیں، اور اس کے لیے اسے کالج سے کوئی کاغذات نکلوانے تھے۔ اس نے نوریس سے کہہ دیا اور نوریس اسے 2 ہی دنوں کے اندر اندر کالج لے کر گیا۔ اس روز اس کا ارادہ تھا کہ وہ صبح کالج جائے گی، وہاں سے اپنے کاغذات لے کر وہ سیدھا امو جان کے پاس جائے گی، شام تک وہیں رکے گی۔ اگر نوریس نے اجازت دی تو رات میں وہیں رک جائے گی اور پھر واپس آ جائے گی۔ ارادہ تھا کہ شاید اسے مینا بھی کالج میں مل جائے۔ نوریس کو شاید اب یقین تھا کہ وہ دوبارہ اس نام کو نہیں دہرائے گی۔ وہ باہر گاڑی میں ہی رکا رہا۔ جب وہ اندر چلی گئی اپنے کاغذات لانے کے بعد، اس وقت وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی جب اسے مینا کی کزن ندا نظر آئی۔ اس کے قدم خود بخود وہیں جم گئے۔ مینا تو یہاں کہیں بھی نہیں تھی اور ندا بھی اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ میں نے سنا ہے تمہاری شادی ہو گئی ہے گلالئی، تم تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ اس نے گلالئی کو ایک بناؤ سنگار والے چہرے کو دیکھا۔ وہ مسکرائی تھی اور پھر ندا کے قریب چلی آئی۔ کیا تمہیں مینا کے بارے میں معلوم ہے؟ ندا نے عجیب نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر تم مینا کے بارے میں جانتی ہو تو مجھے بتا، وہ کس حال میں ہے، کالج کیوں نہیں آتی جاتی؟ اور ندا نے بے فکری سے کندھے اچکا دیے تھے۔ تو مجھے اپنا نمبر دے دو، میں مینو تک پہنچا دوں گی۔ ہمارا ان کے گھر آنا جانا نہیں ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی خیر خبر۔ وہ بری رنگت والی لڑکی تو سرے سے ہی مکر گئی اور بادل نخواستہ اسے ندا کو اپنا نمبر دینا پڑا۔ اسے نوریس سے ہٹ کر یہ سب کچھ کیا تھا، شاید نوریس کبھی اس کی اجازت نہ دے۔ تم آج ہی جا کر یہ نمبر مینا کو پہنچا دینا اور اسے کہنا کہ مجھے پہلے میسج کرے، اس کے بعد ہی کال کرے، یا پھر میں خود اس سے بات کروں گی۔ وہ وہاں سے نکل کر چلی گئی۔ واپسی بھی گاڑی میں اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات گردش کرتے رہے۔ نوریس نے اسے ابو جان کے گھر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے آنے سے گھر میں کافی چہل پہل تھی، بہت سکون۔ اپنا من پسند کمرہ اس نے یہاں بھی سٹ کر رکھا تھا۔ جو چیزیں وہ یہاں چھوڑ کر گئی تھی کوئی بھی ان سے چھڑکانے کی کوشش نہیں کرتا۔ امو جان نے سارا کھانا ہی اس کی پسند کا بنا لیا اور اس پر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ نوریس نے اجازت دے دی کہ وہ یہ رات وہیں رک جائے۔ شادی کو 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا اور نوریس کم ہی اجازت دیا کرتا۔ وہ تو ہر رات اسے اپنی دسترس میں رکھتا تھا، اپنے اس قدر قریب رکھتا کہ کوئی ہوا بھی اسے چھو کر نہ گزرے۔ وہ نوریس خان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی جسے وہ ہر حال میں اپنے سینے سے لگائے پھرتا۔ جب کبھی کام کے سلسلے میں علاقے سے باہر جانا پڑتا تو وہ مضطرب رہتا، حالانکہ وہ وہاں لڑکیوں کے ساتھ گل مل جاتی، ان کے ساتھ ہنستی باتیں کرتی، باغ میں چلی جاتی، کرنے کو 100 کام تھے، سو دل بھی لگ جاتا۔ اس وقت امو جان نے اسے ٹرے میں چاول بھر کر دیے۔ وہ باہر میز پر رکھی رہی تھی جب موبائل کی ہلکی سی گھنٹی بجی۔ وہ متوجہ ہوئی، یہ نوریس کے کال کرنے کا وقت ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کے لیے اس طرح مضطرب رہتا کہ ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اس سے تفصیلی بات چیت کر لیا کرتا۔ کبھی کبھی تو وہ خود حیران ہو جاتی، آخر وہ اسے کیوں خود سے دور بھیجنے سے اس قدر پریشان ہوتا ہے؟ آخر کیوں وہ اسے آزادی میں سانس نہیں لینے دینا چاہتا؟ یہ قید مسلسل ہر دل عزیز تھی اور وہ بھی اس قید کی عادی تھی، لیکن پھر بھی سپیس تو ہر رشتے کو چاہیے ہوتی ہے۔ میں مینا ہوں، گلالئی مجھ سے بات کرنا۔ مینا کا میسج اسے موصول ہوا۔ کھانے کے چند ہی نوالے لے کر وہ اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ اس نے فوراً ہی وہ نمبر ڈائل کر لیا۔ دوسری جانب سے ندا نے کال ریسیو کی تھی اور کہا تھا کہ ابھی کچھ دیر تک وہ مینا کو بلاتی ہے، اور کچھ دیر انتظار کرتی رہی اور کافی دیر گزرنے کے بعد اسے خوف میں لپٹی ہوئی ایک آواز سنائی تھی، بالکل ہلکی سی۔ مینا، کیسی ہو تم؟ ہماری شادی ہو گئی ہے نوریس خان سے۔ اس کی خیریت دریافت کرتے ہوئے اس نے سب سے پہلے اپنے بارے میں بڑی خبر سنائی تھی، جیسے کہ مینا آگاہ نہ ہو، لیکن شاید وہ پہلے سے آگاہ تھی۔ ندا کچھ دیر تو اس کے پاس بیٹھی رہی، لیکن پھر جیسے ہی باہر گئی تو اس نے فوراً ہی التجا کی تھی، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں گلالئی، مجھ سے تھوڑی دیر ملاقات کرو، تھوڑی ہی دیر۔ ہم نوریس خان کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے اور وہ کبھی ہمیں ملنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ باہر کسی بھی جگہ اپنے بھائی کے ساتھ چلی آؤ، گھنٹے بھر کے لیے۔ اسے اتنی اجازت تو نہیں تھی، لیکن پھر مینا کی اتنی التجاؤں پر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ رات بھر وہ سوچتی رہی اور صبح ابو جان کو آگاہ کرتے ہوئے بہانہ بنا لیا تھا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہیں، اگر اجازت دیں تو وہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے۔ ابو جان اسے بھیجنے کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن وہ اصرار پر اتر آئی اور اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ اگر امو جان اجازت دے دیتی تو صرف 1 گھنٹے کی بات تھی، اور بالآخر اسے اجازت مل گئی۔
لیکن 1 گھنٹے کے اندر اندر اس نے واپس آنا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہہ دیا گاڑی وہیں لے جانے کے لیے جو جگہ مینا اور اس نے مقرر کی تھی۔ کچھ گھبرائی ہوئی تھی، شال میں اس نے خود کو لپیٹ رکھا تھا، اپنے چہرے کو مکمل ڈھانپ رکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ پہلی مرتبہ کسی کو بتائے بغیر اکیلی جا رہی تھی۔ آخر کیا بات تھی مینا اسے یوں اکیلے ملنے پر اصرار کر رہی تھی؟ پورا 1 ماہ گزر چکا تھا مینا سے ملاقات کیے ہوئے۔ گاڑی سے اتر کر وہ پیدل ہی وہاں تک گئی۔ یہ کوئی ڈھابا اسٹائل جگہ تھی۔ آج سے پہلے وہ کبھی ایسی جگہوں پر نہیں آئی۔ دل دھڑک رہا تھا لیکن مینا پر اسے یقین تھا۔ ایسے ہی شال لپیٹے وہ اندر داخل ہوئی جب مینا اس کی منتظر تھی۔ شاید وہ آٹو سے آئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھی، ایک لمحے کے لیے اسے گلے لگاتے ہوئے فوراً پیچھے ہٹی۔ اس نے مینا کا زرد مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا تھا، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے کمزور سا وجود، اور پھر اس کی نظر مینا کے پیٹ پر ٹکی۔ شاید وہ اس کی نظروں کے تقاض کو سمجھ رہی تھی۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہمیں بتاؤ تم کیسی ہو اور تمہارے بچے کا کیا بنا؟ اس نے بے قراری سے سب سے پہلے وہی سوال دہرایا تھا، اور مینا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے ابارشن کروا لیا تھا، وہ صرف 2 ہفتوں کا حمل تھا، اسی لیے کوئی پیچیدگی نہیں ہوئی۔ مینا بات کرتے بمشکل اپنے آنسوؤں کو روکے ہوئے تھی۔ کیا تمہیں پتہ ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ وہ حیرت سے دیکھتی رہ گئی اور مینا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ سب کچھ غلطی کی بنا پر ہوا تھا۔ شاید میں ساری زندگی شرمندہ رہوں، لیکن جو کچھ میں تم سے بیان کرنا چاہتی ہوں وہ بھی ضروری ہے۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے تعلق محدود کر دیا ہے۔ سمجھو ایک کمرے کی حد تک زندگی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی برباد کر لی۔ میرا رشتہ میری پھپھوزاد کے بیٹے سے طے کر دیا گیا ہے، جس کی دوسری شادی ہے۔ اولاد کی خاطر وہ مجھے دوسری بیوی بنانے پر مجبور ہے۔ میں نہیں جانتی اس کے بعد کیا ہوگا، میری زندگی کس موڑ پر جائے گی، لیکن وہ جو کچھ بھی تھا بہت بڑی غلطی تھی۔ وہ بس سر جھکائے کہے جا رہی تھی، اور وہ مینا کو حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، جب اس کی نظریں مینا کی پشت سے اٹھیں اور اس کا رنگ زرد ہو گیا، لٹھے کی مانند سفید ساکت آنکھیں اور کانپتے ہوئے لب، وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ مینا نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا اور پھر پلٹ کر دیکھا۔ وہ دروازے میں ہی کھڑا تھا، اپنی پوری شان کے ساتھ، کندھے پر شال ڈالے۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے کس نے آگاہ کر دیا، ڈرائیور نے، امو جان نے، یا پھر وہ اس کی خبر رکھے ہوئے تھا۔ وہ آگے بڑھا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور کھینچے ہوئے گاڑی میں لے کر گیا۔ اپنی چادر کو مٹھی میں دبوچے وہ گاڑی تک آئی۔ نوریز نے چپ چاپ اسے گاڑی میں ڈال دیا۔ دوسری گاڑی ڈرائیور لے کر واپس چلا گیا تھا۔ وہ اسے لے کر گھر واپس جا رہا تھا، سنجیدہ تاثرات کسی پتھر کی طرح، لیکن بے تحاشا سرخ آنکھیں، شاید اس کے اعتماد کے ساتھ کھیلا گیا تھا۔ اس نے کہا بھی تھا کہ وہ کبھی بھی مینا سے تعلقات بنانے کی کوشش نہ کرے، اس کے ساتھ جھوٹ نہ بولے، اور اس نے بیک وقت دونوں کام کر لیے۔ وہ بس چپ چاپ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ معاف کر دے ہمیں نوریز خان، اور نوریز خان نے دھکیلتے ہوئے اسے وہیں فرش پر گرا دیا تھا۔ ہر بار معافی نہیں ہوتی، اگر ہم نے تمہیں روکا تھا تو تمہیں رک جانا چاہیے تھا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اگلے کتنے ہی دنوں تک اس نے بات چیت ترک کرتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آخر یہ گناہ اس قدر بڑا کیوں ہے کہ اس کی سزا بھی اس قدر بڑی ہے۔ وہ نوریز کے لیے تڑپ رہی تھی اور وہ اس سے انجان بنا ہوا تھا۔ چند دنوں کے لیے وہ علاقے سے باہر چلا گیا، اپنے شہر میں بنے ہوئے فارم ہاؤس پر جہاں وہ اکثر چلا جایا کرتا۔ کوئی کال یا رابطہ نہیں تھا۔ اس روز بھی ڈرائیور نے ہی اس سے بتایا کہ وہ شہر والے فلیٹ میں واپس آ چکے ہیں۔ اپنی ساس امی، جو کہ اس کی تائی اماں بھی تھیں، ان سے اجازت لی تھی اس نے کہ وہ فلیٹ پر نوریز خان کو ملنے جائے گی۔ ڈرائیور کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بھائی راکم کے ساتھ۔ وہ اسے وہاں جا کر بنانا چاہتی تھی، لیکن تائی امی کو اس نے کہہ دیا کہ نوریز خان نے اسے خود بلایا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ دونوں مل کر شاپنگ کر لیں، اور تائی امی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اس نے راکم خان کو بلا لیا۔ وہ اس کے ساتھ شہر جانا چاہتی تھی تاکہ کوئی ڈرائیور اسے آگاہ نہ کر دے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس سے خود منائے، اسے سرپرائز دے۔ ہفتہ بھر ہونے کو آیا تھا اور اب تو وہ خوشی بھی سمیٹے جا رہی تھی جس کا کل اسے اندیشہ گزرا اور اس نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا تھا۔ جس وقت وہ نوریز خان کے بازوؤں میں سمٹ کر اسے بتائے گی کہ وہ باپ بننے والا ہے، وہ ساری ناراضگی کو ترک کر دے گا۔ اس روز اس نے خوبصورت بناؤ سنگار کیا، نوریز خان کا پسندیدہ جوڑا پہنا۔ پہلے بھی وہ ایک بار اس کے فلیٹ پر جا چکی تھی، اسی لیے اس کے بارے میں وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ راکم خان نے اسے دروازے پر ہی اتار دیا۔
اسے شاید کسی کام کے سلسلے میں جانا تھا، سو وہیں سے وہ واپس پلٹ گیا۔ چوکیدار اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ شال کو کندھے پر ڈالے پورے اعتماد سے وہ چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر خوش ہے۔ وہ اسٹک ابھی تک اس کے پرس میں موجود تھی، جو اسے بس چپ چاپ نوریز خان کی ہتھیلی پر سجا دینی تھی، جس کے سرخ نشانات دیکھ کر ہی وہ سب کچھ بھول جاتا۔ آج نوریز خان کی پسند کے گجرے اس نے اپنے ہاتھوں میں سجا رکھے تھے، جو باغوں سے تازہ پھول توڑوا کر اس نے بنوائے۔ اندر سے ہلکی پھلکی آوازیں آ رہی تھیں، شاید وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے سوچا وہ بس جھانکے گی، اگر ملازمین ہوئے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس پلٹ جائے گی، انتظار کرے گی جب تک کہ وہ فری نہیں ہو جاتا۔ وہ چھوٹی سی بنی راداری سے گزرتے ہوئے وہ اس کمرے تک گئی۔ کمرے کے باہر ایک ملازم کھڑا تھا، اس نے ہاتھ کا اشارہ کرتے اسے جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ کچھ متذبذب لگ رہا تھا، اس نے اندر جھانکا، آوازیں اس کے کانوں تک جا ٹکرائیں۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، بلا کے سرخ رنگت، سنجیدہ تاثرات، کندھوں پر پڑی ہوئی شال، اور سامنے ہی کوئی لڑکی بیٹھی تھی جس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ اس نے سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی موجود تھا جو غالباً 14-15 سال کا تھا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی، اسے لگا شاید کوئی معاملات ڈسکس کر رہے ہوں گے، کوئی آفس کا، علاقے کی بات، لیکن جو کچھ اس کے کان سن رہے تھے وہ انہیں جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ تم جانتی ہو اس میں صرف ہمارا قصور نہیں ہے، یہ قصور جتنا ہمارا ہے اتنا تمہارا بھی ہے، بلکہ ہم سے کہیں زیادہ تمہارا ہے، کیونکہ تم نے ہمیں بھٹکایا۔ ہم تمہیں کثیر رقم دے چکے ہیں، وہ بات اب ختم ہو چکی ہے، سو اس رقم سے تم اپنا مستقبل سنوار سکتی ہو۔ اسے لو اور کسی بھی دوسرے شہر میں چلی جاؤ، اپنی ذات کو گمنام کر دو اور دوبارہ میری زندگی میں مداخلت کی کوشش نہ کرنا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ سنجیدگی سے دھاڑتے وہ سیدھا ہوا، اس کی نظریں دروازے تک اٹھیں اور دروازے کے قریب ہی کھڑی لڑکی کو دیکھ کر ثابت رہ گئی۔ گلالئی کی رنگت لٹھے کی مانند سفید تھی جب وہ لڑکی سامنے سے اٹھی اور دروازے کی طرف پلٹی، اور وہ وہیں ساکت رہ گئی۔ پرس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ اس کے لبوں نے سرگوشی کی تھی، مینا، اور اس نے اپنے منہ پر اپنے ہاتھ کو جما لیا۔ وہ اٹھ کر بھاگی، لیکن وہ تو جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ مینا اس کی جانب آئی، اسے یقین تھا وہ سب کچھ سن چکی ہے۔ مینا اس پر نہ جانے کتنی نظریں ڈال کر وہاں سے نکل گئی۔ اس کے چہرے پر بے چارگی تھی، اور نوریز خان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کے سر پر بیک وقت نہ جانے کتنے آسمان ٹوٹ کر گرے۔ اس روز نوریز خان اسے ملاقات کی غرض سے اس کے کالج تک آیا، اور وہیں مینا نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ گلالئی کا کیا لگتا ہے، لیکن گلالئی نے اسے صرف تعزیت کے طور پر متعارف کروایا، وہ بھی تب جب نوریز ان سے دور جا چکا تھا۔ لیکن مینا کی دھڑکنوں میں وہ یوں مقیم ہوا کہ سب کچھ بھول بھال کر نوریز خان کے پیچھے یوں دوڑی کہ خدا کی امان، اس نے اپنی ساری حدود کو فراموش کر دیا تھا۔ کالز پر کالز، ملاقات کی بھیک، اور تب تک اس نے بھی صرف یہی جانا تھا کہ وہ کالج کی بس ایک لڑکی ہے۔ وہ تن من دھن کا تھا، لیکن یہ درار کب درمیان میں آئی وہ سمجھ نہیں پایا۔ جب اس روز اسی فلیٹ میں مینا نے اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں رکھ دیا تھا، اور بھلا جوان مرد کے بہکنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ بزرگوں کی کہاوت ہے کہ آگ اور کپاس کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا، آگ کپاس کو خود ہی اپنے قریب کھینچ لیتی ہے۔ اس روز وہ اتنا مجبور ہو گیا کہ وہ گناہوں سے سرزد ہوا جس کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، اور گناہ کے بعد وہ اس قدر پشیمان ہوا کہ اس نے فوراً ہی سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ لیکن شاید سب کچھ ختم ہونے والا نہیں تھا۔ مینا پیٹ سے ہو گئی، اس کے بعد اس نے وہ ساری پیچیدگیاں دیکھیں جس کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا کہ عورت کو کبھی اپنی حدود نہیں پھیلانی چاہیے۔ اسے معلوم ہوا کہ اس نے گلالئی کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے تو صرف پشیمانی ہی پشیمانی تھی، لیکن اس نے گلالئی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ نہ جانے اس نے کتنی بار سجدوں میں جھک کر خدا سے معافی مانگی تھی، اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی کی کہ وہ کبھی گلالئی سے دور نہ جائے، لیکن شاید ہر دعا قبول ہونے کے لیے نہیں ہوتی۔ اپنے حصے کی سزا کو اس نے بھگتنا تھا، اور اس روز گلالئی چپ چاپ اس کی زندگی سے چلی گئی۔ وہ نہ جانے کتنی بار اس کی دہلیز تک آیا، سر پٹک کر معافیاں مانگی، گڑگڑا کر توبہ کی، لیکن یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ گلالئی بھول جاتی۔ وہ تو کسی صورت یہ نہیں بھول سکتی تھی، سو اپنی زندگی کی ساری راہوں کو اس نے نوریز خان سے جدا کر دیا۔ مینا خود اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی، وہ بھی رو رو کر معافی مانگ رہی تھی۔ اس نے اقرار بھی کر لیا۔ نوریز خان کو بہکانے میں اس کا ہاتھ سب سے زیادہ تھا۔ وہ اس روز بھی اس کے لیے اپنا دل بڑا نہیں کر پائی جس روز اس نے
बेहद मुलायम और गुलाबी सी गुड़िया को अपने हाथों में उठाया था। कोई समझ ही नहीं सकता था वो नाजुक सी गुल कब इतनी मजबूत हो गई कि सारे फैसले खुद करने लगी। उसने बाप से 2 टोक कह दिया था। वो पहले ही कठपुतली की तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है। एक बार फिर अपनी पढ़ाई की जानिब तवज्जो देते हुए उसने नूरेश खान से यही भीख मांगी थी कि उसका पीछा छोड़ दे, चाहे तो दूसरी शादी कर दे, लेकिन बार बार उसके रास्ते में आकर उसके गम को ताज़ा ना करे। अगर कभी मुकद्दर में हुआ तो वो खुद ही उसे बख्श देगी, लेकिन फिर भी उसने अपनी माफ़ी नाम से हाथ नहीं उठाया था। वो तब तक अपने हर लफ्ज़ को उसके नाम लिखते रहना चाहता था जब तक कि उसे माफ़ ना कर दे। उसने पूरे इलाके की सरबराही को छोड़ते हुए कह दिया था कि वो सरबराह बनने के काबिल ही नहीं रहा। फिर सारे जहां ने देखा था कि वो मोहब्बत में ख्वार होता मर्द कैसे आसमान के चांद से ज़मीन का पत्थर बन गया। 7 साल, 7 साल का अरसा कम नहीं होता। इतने अरसे में तो दिल मुर्दा हो जाया करते हैं, जख्म भर जाते हैं। यूनिवर्सिटी की सबसे मुअज़्ज़ज़ लेक्चरार बनी अपने माज़े को उसने फरामोश करते हुए हार को खुद लिखा था, और फिर मुस्तकबिल को परवरदिगार ने उसके लिए सारी राहों को खोल दिया था। अपनी मासूम सी बेटी को उंगली थामे वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकली। उसकी दिलकशी में इजाफा हो गया था। बहुत सोबर और बहुत डिसेंट सी गोला लाई। जब बात करती तो उसके मजबूत लहजे की वजह से बड़ों बड़ों को खामोशी इख्तियार करना पड़ती। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए वो गुलजेब की बातें सुनती चली आ रही थी। इससे पहले कि अपनी गाड़ी में बैठ जाती, करीबी गाड़ी की जानिब उसकी नजरें उठी और उस शनासा कुछ से चेहरे को देखकर वो थम सी गई। वो हकीकत में बदल चुका था। बड़ी हुई दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, वो जो खुद को सलीके से बना कर रखना था, उसे हालात ने निचोड़ कर रख दिया। पूरे 4 साल बाद वो बैरून मुल्क से वापस लौटा तो भी सबसे पहले उसकी राहों का इंतखाब किया। मम्मा, अंदर बैठे, चलते हैं। गुलज़ेब उनको हैरत से देख रही थी, जिसकी नज़रें बस एक ही जाविये पर जम गईं। वो कदम कदम चलता उनके करीब आया और फिर उस नाजुक सी गुड़िया को देखते हुए वहीं सड़क पर बैठ गया। घुटनों के बल बैठकर वो उसके नन्हे नन्हे हाथों को थाम कर उन पर बोसे दे रहा था, और दूर खड़ी वो बस रोए जा रही थी। सर झुकाकर वो शिद्दत से रो रही थी, जैसे आज भी दिल का गम ताज़ा हो। औरत सब कुछ भूल जाती है, लेकिन मर्द की बदकिरदारी को नहीं भूल सकती। ये फरामोश करना उसके लिए सबसे मुश्किल काम है कि अपने दिल के उस गम से वो नज़रें मोड़ ले कि उस शख्स ने इसी तरह किसी और को अपनी दस्तरस में रखा जिस तरह से रखा था। उठते हुए उसके सामने आ गया, उसे यूं देख रहा था जैसे सहरा में भटका वो शख्स एक अरसे के बाद पानी को देखे। और कितनी सजा बाकी है गुल? बहती आंखों से वो पूछ गया, और वो जो सर झुकाए बस आंसू छुपाने की कोशिश में हलकान थी, फूट फूट कर रो पड़ी। एक तवील मुद्दत के बाद वो दोनों आमने सामने थे। एक गलती तो खुदा भी बख्श दिया करता है, और परवरदिगार इस कदर गफूर रहीम है कि माफ़ करने वालों से मोहब्बत करता है। लेकिन फिर भी उसने माफ़ करते करते 7 साल लगा दिए। 7 साल का खसारा कम तो नहीं था। शायद अना को तोड़ना मुश्किल था, माफ़ करने से ज़्यादा। उस रोज़ उसकी जानिब से लिखे गए माफ़ीनामे पर गुललई की जानिब से दस्तखत हो गए। उस रोज़ वो पूरे 7 सालों के बाद उसके सीने से लगी, और वो इस शिद्दत से उसे खुद में समेट चुका था जैसे लाइलाज मर्ज में मुब्तला शख्स को आखिरी सांसों के दरमियान जिंदगी की नवीद बख्श दी जाए। जैसे कि उसके गले में चिपकने वाले चंद कतरे आबे हयात का काम करें। कभी कभी करना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी की तकमील के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। अपने इर्द गिर्द फैले हुए रिश्तों को महरूमी से बचाने के लिए सब कुछ भूल जाना पड़ता है, और एक नया आगाज़ लेने में क्या हर्ज है। एक बदतरीन इख्तिताम से बेहतर है कि एक नया आगाज़ कर लिया जाए, ताकि जिस्मों की दूरी के सबब वो 2 रूहें सारी ज़िंदगी ना भटकती रहें, जिन्हें एक दूसरे के लिए बनाया गया है, जो एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए बनी गई हैं। और उन्होंने भी उन 2 रूहों की तकमील के लिए सारे एहसासात को मुकम्मल कर दिया था, क्योंकि अब मज़ीद दूरी नाकाबिले बर्दाश्त थी। ये तवील सज़ा काफ़ी थी। अगर वो उम्र कैद या सज़ाए मौत में लिख देती तो भी इख्तिताम यही होना था। किसी की ज़िंदगी में बेजा मुदाखलत करने से पहले सोचें कि आप वो मुकाम कभी हासिल नहीं कर सकते जो उनका मन पसंदीदा शख्स हासिल कर चुका है। एक लम्हे के लिए इंसान भटक सकता है, लेकिन पसंद नहीं बदल सकता। और अगर कभी आपका मनपसंद शख्स किसी जुर्म का मुर्तकब बन जाए तो उसके मुकद्दर में सज़ा लिखते लिखते कभी भी हम अपने मुकद्दर में भी वो सज़ा लिख देते हैं जो हमें सारी उम्र भुगतना पड़ती है। उम्मीद है हमारी आज की स्टोरी आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो अपना फीडबैक लाजमी दें।
کیونکہ ہم منتظر رہیں گے آپ کی قیمتی الفاظ کے، جو ہمارے لیے خوبصورت اثاثہ ہیں۔